چلیے آج ہم تاریخ کے ایک ایسے گہرے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک عظیم حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخ کے اتنے بڑے اتنے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قبر کا مقام آج تک ایک راز کیوں ہے؟ اور ہاں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ یہ راز دراصل ایک بہت بڑی کشمکش کا مرکز ہے۔ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دوسری طرف ہے شیطان کا فریب، اور یہ اپنے آپ میں ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اچھا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، بالکل اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے اور وہ صحرا میں تھے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ نہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی حیرت انگیز ملاقات سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ایک انسان کے بھیس میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ انہیں پہچان نہیں پاتے اور اپنے دفاع میں انہیں ایک تھپڑ مار دیتے ہیں۔ فرشتہ واپس اللہ کے پاس جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو ٹھیک کر کے ایک آخری آزمائش کے ساتھ دوبارہ بھیجتے ہیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ آخری آزمائش، وہ خدائی پیشکش کیا تھی جو حضرت موسیٰ کو کی گئی، کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے بلکہ ان کی قبر کے راز سے بھی پردہ اٹھتا ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہزاروں سال لمبی زندگی کا موقع دیا۔ یہ ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ، کہ ان کی محبت اس دنیا سے زیادہ ہے یا آخرت سے۔ لیکن انہوں نے یہ پیشکش فوراً قبول نہیں کی۔ اس کے بجائے حضرت موسیٰ نے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا گہرا سوال جو انسانی وجود کی پوری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اور فرشتے کا جواب بالکل سادہ لیکن حتمی، ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کہ ہزاروں سال کی زندگی کے بعد بھی انجام تو ایک ہی ہے، پھر موت۔ اور بس یہی جواب ان کے لیے کافی تھا۔ اس سے حضرت موسیٰ کا نظریہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک لمبی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اپنے رب کے قریب جانا پسند کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان کا پہلا عمل، وہ تھپڑ، موت کے ڈر سے نہیں تھا۔ لیکن اپنی وفات سے ٹھیک پہلے انہوں نے اللہ سے ایک بہت ہی خاص دعا مانگی، ایک ایسی دعا جس نے ان کی آخری آرامگاہ کی قسمت طے کر دی۔ دیکھیے، انہوں نے ارض مقدس یعنی ہولی لینڈ میں داخل ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے دعا کی کہ انہیں بس اس کے اتنا قریب دفنایا جائے کہ اگر وہاں سے کوئی پتھر پھینکے تو وہ ان کی قبر تک پہنچ سکے۔ یہ تھی ان کی عاجزی اور احترام کی انتہا، اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اور پھر اس جگہ کے بارے میں اشارے بہت عرصے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس جگہ کے بارے میں بتایا، لیکن کسی میپ یا نقشے سے نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ اور واضح تفصیل سے۔ اس جگہ کا نام ہے قطیب الاحمر، جس کا مطلب ہے سرخ ریت کا ٹیلہ۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی عالیشان مقبرہ نہیں، کوئی بڑی عمارت نہیں، بس ریت کا ایک ٹیلہ۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ صرف ایک مقام نہیں تھا، یہ ایک زندہ حقیقت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی رات خود حضرت موسیٰ کو اپنی قبر کے اندر زندہ کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر، آخر کیوں یہ خاص جگہ ہی کیوں اور اس قدر رازداری کیوں ضروری تھی؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، شرک۔ اس کا جواب انسانیت کو سب سے بڑے، سب سے خطرناک اور ناقابل معافی گناہ یعنی شرک سے بچانے میں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچانے میں۔ دیکھیے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ لوگوں کی، نیک لوگوں سے محبت کا غلط استعمال کرتا ہے، ان کی قبروں کی پرستش کروا کے۔ حضرت نوح کی قوم اسی طرح گمراہ ہوئی تھی، اور تو اور خود حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل ان کے صرف 40 دن دور جانے پر ایک سونے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگی تھی۔ اور یہاں اللہ کی حکمت کا ایک زبردست موازنہ دیکھیے۔ ایک طرف فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی لاش آج میوزیم میں سب کے لیے ایک تماشا، ایک عبرت بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا عاجز بندہ حضرت موسیٰ، جن کی قبر کو شرک سے بچانے کے لیے چھپا دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا۔
تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے واقعے میں آج ہمارے لیے اور آنے والی ہر نسل کے لیے کیا سبق ہے۔ پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ پیغمبروں سے سچی محبت ان کی قبروں پر عمارتیں بنانے میں نہیں، بلکہ اس پیغام پر عمل کرنے میں ہے جو وہ لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام۔ تو یہ پوری کہانی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل عزت، اصل تکریم آخر ہے کیا، نہ صرف پیغمبروں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بھی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی عزت کسی عالی شان مقبرے میں نہیں ہے، سب سے بڑی عزت اس پیغام میں ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ایمان کی وہ میراث جو وقت کی ہر آزمائش پر پوری اترتی ہے اور جسے اللہ کی حکمت ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔